الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ سامعین محترم، یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینہ کی ریاست ایک شدید خطرے سے دوچار تھی۔ جنگ احزاب، جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ مشرکین مکہ نے اپنے حلیف قبائل کے ساتھ مل کر ایک لشکر جرار منظم کیا اور وہ پوری قوت کے ساتھ اس نوزائیدہ مسلم مملکت کو کچلنے کے در پہ تھے۔ عرب کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی فوج کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے قبل ہی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے یہودی قبائل سے حلیفانہ معاہدے کیے تھے، لیکن معلوم یہ ہو رہا تھا کہ یہودی اپنی تاریخی روایت کے عین مطابق بدعہدی کریں گے۔ مسلمانوں کو 2 طرفہ خطرے کا سامنا تھا۔ ایک تو تمام مشرکین عرب متحد ہو کر مدینہ کی ریاست پر حملہ آور ہو رہے تھے، اور دوسرا خدشہ یہ تھا کہ مدینہ کے قرب و جوار میں آباد یہودی قبائل کے جو وسائل بھی رکھتے تھے اور جن کے دلوں میں مسلمانوں کا عناد بھی خوب پک چکا تھا، وہ بدعہدی پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ ایسے عالم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدا لگائی کہ کوئی ہے کہ جو بنی قریظہ کی خبر لے کر آئے، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا ان کا ارادہ ہے۔ بنی قریظہ کے جو یہودیوں کے قبائل میں بہت ممتاز تھا۔ آپ نے تھوڑے توقف کے بعد پھر یہ آواز لگائی کہ کوئی ہے جو ہمیں بتائے کہ بنی قریظہ کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ یہ صدا لگائی۔ آپ کی تینوں مرتبہ کی پکار کے جواب میں لبیک کہنے والا ایک نوجوان تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، میں لبیک کہتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ نوجوان جوان رانا، ایک جوان مرد گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہیں کہ گھوڑے پر بیٹھنے کے باوجود اس کے پاؤں زمین سے لگ رہے تھے۔ آپ نے اس کے سرفروشانہ جذبے سے متاثر ہو کر یہ کہا کہ فدا کا بھی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن العوام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس کے اندر ہم حواری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنیں گے اور اپنے دلوں کو ایمان بخشیں گے۔ حضرت زبیر وہ صحابی تھے، حضور کے وہ جان نثار ساتھی تھے کہ ایک ایسے عالم کے اندر کہ جب ہر طرف سے دشمن امنڈ کر مدینہ کا گھیراؤ کر چکے تھے، تنے تنہا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں۔ اور پھر وہ گئے اور وہاں جا کر وہ بنی قریظہ کی تیاریوں کی پوری تفصیل لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے۔ آپ نے ستائش بھری نظروں سے زبیر بن عوام اپنے ساتھی کو دیکھا اور آپ نے یہ جملہ کہا کہ مجھ پر یعنی میرے ماں باپ تم پر قربان۔ تاریخ کے اندر یہ جملہ ایک اور صحابی کے متعلق بھی ملتا ہے، اور وہ صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب میدان احد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دفاع کے اندر وہ تیر چلا رہے تھے اور اللہ کے رسول انہیں تیر تھما رہے تھے، اور یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ گویا یہ سعادت جن 2 اصحاب کی نصیب میں آئی، ان کی قسمت میں تھی، وہ سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن العوام ہیں۔ انہی زبیر بن العوام کا تذکرہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اور انہی کو حضور نے اپنا حواری کہا۔ حواری کا مطلب ہے جان نثار کرنے والا، مخلصانہ طور پر قربانی دینے والے کو حواری کہتے ہیں۔ تو یہ حواری رسول زبیر بن عوام تھے۔ حضرت زبیر بن عوام حضرت صفیہ
رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے کہ جو حضور کی پھوپھی تھی۔ زبیر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 رشتے بنتے ہیں۔ پہلا رشتہ تو یہ تھا کہ وہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، دوسرا رشتہ یہ تھا کہ وہ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ بھتیجے تھے، اور تیسرا رشتہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اہلیہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بڑی بہن ہیں حضرت اسما، جن کو ذات النطاقین بھی کہتے ہیں، وہ کہ جو ہجرت کے سفر میں نبی اکرم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کھانا پہنچایا کرتی تھی، یہ ان کے شوہر تھے۔ حضرت اسما کی شادی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی تھی، تو گویا آپ یہ دیکھیے کہ حضرت زبیر بن عوام کی نسبتیں دیکھیے، اور پھر ایک اور نسبت یہ کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 اصحاب میں سے ہیں کہ جن کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی، زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت صفیہ نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت کڑے پیمانے پر کی، بہت سختی کیا کرتی تھی، ماں تھی اور ماں کی محبت تو مثالی ہوتی ہے۔ حضرت صفیہ کے شوہر اور حضرت زبیر کے والد ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت صفیہ ہی ان کی ماں تھی اور حضرت صفیہ ہی ان کی باپ تھی۔ انہوں نے پوری جاں فشانی کے ساتھ اپنے بیٹے کو مستقبل کے لیے، مستقبل کے کٹھن مراحل کے لیے اور ان مواقع کے لیے کہ جن کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا، اپنے بیٹے کو تیار کیا۔ لوگ کہتے تھے کہ تم کیوں اتنی سختی کرتی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس لیے سختی کرتی ہوں تاکہ یہ زندگانی کی گزرگاہوں کے اندر اپنا سفر آسانی سے طے کر سکے۔ ان حالات کے اندر حضرت زبیر بن عوام جوان ہوتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ 16 سال کی عمر کے اندر۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سابقون الاولون میں سے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن عوام لگ بھگ ایک ہی عمر کے تھے۔ آپ آج کے الفاظ کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹین ایجرز تھے۔ 16 سال عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہنے والوں میں بڑی تعداد اس عمر کے نوجوانوں کی بھی تھی۔ قریش مکہ، مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہیں؟ معاشرے کے پسے ہوئے، کمزور اور کچلے ہوئے طبقے کے لوگ، یا کچھ لڑکے بالے کہ جن کی یہ عمریں تھیں۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نوجوان تھے انہوں نے واقعی ایمان کا حق ادا کیا، واقعی انہوں نے جانثاری کی وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ آج بھی ان کو پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام 16 سال کی عمر کے اندر ایمان لے کر آئے۔ ان کے چچا، والد صاحب تو فوت ہو چکے تھے، ان کے چچا مخالفت کرتے تھے، بلکہ یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ انہیں ایک کھجور کی چٹائی کے اندر لپیٹ کر آگ لگائی جاتی تھی اور دھونی دی جاتی تھی، یعنی انہیں اذیت کے اندر مبتلا کیا جاتا تھا۔ ان کے ناک میں، ان کی آنکھوں کے اندر دھواں جاتا تھا اور سانس گھٹنے لگتی تھی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی دعوی ایمان سے دستبردار ہو جائیں، لیکن یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ جو اس نے کہا تھا نا، ایمان کا نشہ تو وہ نہیں ہے کہ جس کو اس طرح کا تشدد اور آزمائش اور ابتلا اتار دے۔ تو الحمدللہ حضرت زبیر بن عوام اسی سطح کے جو ہے کہ نوجوان اور ان کا ایمان تھا کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ایمان کی جو ہے کہ وہ رکھوالی کی ہے۔ اسی دور کا واقعہ ہے، مکہ کا ہی واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر اڑی کہ ان کے ساتھ کفار نے زیادتی کی ہے، زیادتی کی ہے۔ یہ خبر پہنچنی تھی زبیر بن عوام تک، تو انہوں نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور نیام کو وہی چھوڑ کر جو ہے وہ ننگی تلوار کے ساتھ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے اندر نکلے کہ کون، ان سے پوچھا جائے کہ کون ہے کہ جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اسی ننگی تلوار کے ساتھ وہ بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استفسار سے کہتے ہیں کہ زبیر کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے علم میں یہ آیا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، تو میں آج اس کو جو ہے کہ اس کو بدلہ لے کر رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو دعائیں دیتے ہیں، آپ ان کو دعا دیتے ہیں اور آپ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، مسرت اختیار کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا
کہ یہ پہلا موقع ہے، یہ پہلی تلوار ہے کہ جو نیام میں نکلی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے اندر۔ اس وقت تک اہل ایمان نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، اس وقت تک لوگ جو ہے کہ بہت زیادہ آپ کے پاس کہ آپ کے گرد ایمان لانے والوں کا حلقہ بہت وسیع نہیں تھا، لیکن اللہ کے راستے میں نیام سے باہر نکلنے والی پہلی تلوار حضرت زبیر بن عوام کی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح اللہ کے راستے میں سب سے پہلی خونریزی کی سعادت سعد بن وقاص کو ہی، خود مکہ کے اندر بھی جب شیب ابی طالب میں محصور تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان، اور مدینہ کے اندر بھی کہ انہوں نے جو ہے کہ خون بہایا اور جو ہے کہ یہ سعادت حاصل کی۔ یہ زبیر بن عوام تھے کہ جن کو تلوار نکالنے کا موقع ملا۔ ان کے ساتھ مواخات کا رشتہ حضرت کعب بن مالک انصاری کے ساتھ ہوا کہ جب جو ہے یہ وہی ہیں کہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اور بعد میں جو ہے کہ ان کی برات اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی برات ظاہر کی تھی، تو یہ وہ تھے کہ جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا جو ہے رشتہ قائم کیا تھا حضرت زبیر بن عوام کا۔ مدینہ بھی ہجرت آپ نے کی، حبشہ ہجرت کی سعادت بھی آپ کو حاصل ہوئی، اور جو جتنے بھی اہم مواقع تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر اہم اور نازک مرحلے کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ جنگ بدر، یوم فرقان، کہ جب پورا کفر ایک طرف اور پورا ایمان دوسری طرف تھا، اس موقع کے اوپر مسلمانوں کے پاس دو ہی گھوڑے تھے، جن میں سے ایک گھوڑ سوار حضرت زبیر بن عوام تھے۔ انہوں نے زرد رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، ان کو دیکھ کر ان کی آن بان شان بے باکی اور سرفروشی دیکھ کر کہا کہ آج فرشتے بھی زبیر بن عوام کی طرح کا جو ہے کہ زرد امامہ باندھ کر جو ہے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ اور حضرت زبیر نے اس جنگ بدر کے اندر واقعی اپنی بہادری کا جو ہے کہ سکہ کفار مکہ کے اوپر جو ہے کہ جما دیا۔ سرداروں میں سے، کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار عتبہ بن سعید بن عاص تھا، اس کو اپنی قوت کے اوپر بڑا ناز تھا۔ وہ سر سے لے کر پیر تک لوہے کے اندر جو ہے کہ غرق تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس نے جو ہے جب دعوت مبارزت دی اور یہ جملہ کہا کہ کون اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم بنانا چاہتا ہے وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر زبیر بن عوام آگے بڑھتے ہیں اور یوں تاک کر نشانہ مارتے ہیں اپنے نیزے کا کہ وہ نیزہ اس کی آنکھ سے آر پار ہو جاتا ہے اور وہ کافر جہنم رسید ہوتا ہے۔ اس پر جو ہے کہ مرحبا کی صدائیں مسلمانوں کے لشکر سے جو ہے کہ بلند ہوتی ہیں۔ زبیر آگے بڑھتے ہیں اور وہ نیزہ کہ جو اس کافر سردار کے جسم میں پیوستہ، اس کی لاش کے اوپر پیر رکھ کر جو ہے کہ اپنا وہ نیزہ باہر نکالتے ہیں۔ اس تگ و دو کے اندر حضرت زبیر بن عوام کا نیزہ دونوں طرف سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور یہ نیزہ کہ جس کا نام تاریخ کے اندر انزا کے نام سے یہ مشہور ہے، اور یہ وہی انزا ہے کہ جس پر پاک فوج نے اپنے ایک میزائل کا نام جو ہے کہ انزا رکھا تھا۔ یہ وہ نیزہ ہے کہ جس کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے ساتھ رکھا۔ پھر یہ خلفائے راشدین کے پاس آیا، اس کے بعد جو ہے یہ اسی طریقے سے پھر عبداللہ بن زبیر کے پاس۔ یہی وہ جنگ بدر ہے کہ جس میں اتنے سرفروشانہ انداز کے اندر حضرت زبیر بن عوام نے لڑائی لڑی کہ آپ کی تلوار جو ہے اس تلوار کے اندر دندانے پڑ گئے، یعنی اتنا زیادہ کافروں سے مقابلہ کیا۔ وہ تلوار جو ہے حضرت زبیر کی تلوار جو ہے کفار سے قتال کرتے کرتے مڑ گئی تھی۔ زبیر کے بعد یہ تلوار آپ کے بیٹے اور عظیم صحابی عبداللہ بن زبیر کے پاس رہی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت معاویہ کی وفات کے بعد جو ہے یہ عبد الملک بن مروان کے پاس رہی، اور عبد الملک نے یہ تلوار پھر بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے جو ان کے بیٹے تھے، ان کی شہادت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی عروہ بن زبیر کو جو کہ یہ دے دی۔ تو یہ ہے غزوہ بدر کے اندر حضرت زبیر بن العوام کی بہادری اور جاں سپاری۔ غزوہ احد کے اندر بھی وہی جواں مردی، وہی بہادری اور وہی جان ساری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنائے جو صحابہ کرام موجود تھے ابتدائی جو ہے شکست کے بعد، تو ان میں بھی جو ہے زبیر بن عوام شامل تھے۔ اور اس کے بعد کہ جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے بعد جب کفار کے لشکر کو پیچھے دھکیل دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کے اندر یہ کہا کہ کون ہے کہ جو کفار مکہ کا پیچھا کرے۔ اس موقع پر جو لوگ کھڑے ہوئے ان میں زبیر بن عوام بھی تھے، اور قرآن مجید کی یہ آیت کہ جو سورہ آل عمران کے اندر ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، کہ پھر وہ لوگ کہ کون جنہوں نے زخم کھانے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ یہ جو بشارت والی آیت سورہ آل عمران کی تھی، حضرت عائشہ کہتی کہ یہ انہی صحابہ کے متعلق تھی کہ جب مسلمان اس حالت کے اندر کہ خود 60 سے زیادہ صحابہ شہید ہو چکے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہیں، لیکن اس موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کون ہے کہ جو اس حالت کے اندر بھی کفار کا پیچھا کرے کہ کہیں مبادہ دوبارہ وہ ہمارے پر حملہ آور نہ ہو جائیں، تو حضرت زبیر بن عوام صحابہ رسول کے اس کے اندر شامل تھے۔ غزوہ خندق کہ جب دوبارہ یہ لوگ چڑھ کر آ گئے تھے، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پر مقرر کیا تھا کہ جو نازک جگہ تھی کہ جہاں سے کفار حملہ کر سکتے تھے، لیکن حضرت حسان بن ثابت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممکن نہ ہوا، اور وہاں جو ہے ایک کفار میں سے کچھ آ کر آگے بڑھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں کہ جو حضرت زبیر بن عوام کی والدہ تھیں، کہ جنہوں نے خیموں کی چوب کہ جس سے خیموں کی رسیاں باندھی جاتی ہیں وہ اٹھا کر جو ہے اس کو جو ہے کافر کو مارا اور جہنم رسید کیا۔ حضرت زبیر اس جنگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کیمپ کی حفاظت کے اوپر مامور تھے۔ اس موقع پر بھی آپ مستقل رہے۔ غزوہ خیبر میں حضرت زبیر نے اپنی جو ہے کہ بہادری کا داستان کو اس طرح دہرایا کہ مرحب کے جو سب سے زور آور سردار تھا اس کا بھائی یاسر، کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 جنگجوؤں پر بھاری ہے، حضرت زبیر بن عوام نے دعوت مبارزت کے اندر اس کو قتل کیا، اور یوں جو ہے کہ یہاں بھی اپنی بہادری کا سکہ جو ہے ان کے اوپر جمایا۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت زبیر بن عوام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً بیعت کی، اگرچہ حضرت زبیر کا رجحان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف تھا، لیکن جب امت کے اکثر حصے نے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلیم کر لیا تو بلا چون و چرا انہوں نے یہ کہ ان کی بیعت کر لی ہے۔ اور اس حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہر مرحلے پر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہے، اور مختلف مواقع پر جو کہ مجاہدین کے ساتھ جو ہے کہ وہ جاتے رہے۔ ایک موقع کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 کے لشکر کے ساتھ 4 بزرگ سرداروں کو بھیجا کمک کے لیے، اور یہ کہا کہ میں جو تمہیں 4 صحابی بھیج رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھیج رہا ہوں، ان میں سے ہر ایک 1000 سواروں کے برابر ہے، یعنی 4000 کی فوج تھی اور 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان 4 میں سے ایک زبیر بن عوام تھے۔ حضرت عمر نے یہ کہہ کر بھیجا کہ یہ 4 افراد نہیں ہیں بلکہ یہ 4 لوگ 4000 کی فوج کے برابر ہیں، تو گویا میں تمہاری مدد کے لیے 8000 مجاہدین بھیج رہا ہوں۔ اور ظاہر یہ تھا جنگ یرموک کا واقعہ، جس میں حضرت زبیر جو ہے بہت جو ہے بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے کہ لڑے، اور بالآخر جو ہے کہ فتح مسلمانوں کے اس کے اندر آئی۔ فتح مصر کے اندر بھی حضرت زبیر بن عوام کا بڑا جو ہے کہ کردار تھا، اور ان کا کردار کیا تھا کہ جب بابل کا محاصرہ کیا تو طویل محاصرے کے باوجود وہ قلعہ فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا، بالآخر حضرت زبیر نے فیصلہ کیا کہ میں تنہا ہی جاؤں گا، اور اس سے آپ ان کی بہادری کا اندازہ لگائیے کہ وہ سیڑھی لگا کر وہ اس قلعے کے اوپر چڑھے، اور بالکل جو ہے کہ تلوار لے کر، اور انہوں نے جو ہے کہ وہ اندر جا کر جو ہے کہ وہ اس کا قلعے کا دروازہ کھولا، اور یوں مسلمان لشکر جو ہے اس کے اندر ہو گئے۔ تو گویا خود اپنی فداکاری کے اندر اتنا آگے تھے کہ اکیلا جو ہے، تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام کا پوسچر، ان کی خدمات اور ان کا کردار بلا شبہ جو ہے وہ دور خلافت کے اندر ان کا نام خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص، کہ جو مسلمانوں کے مانے ہوئے کمانڈار اور سپر سالار شمار ہوتے تھے، ان کے برابر ہی آتا تھا۔ حضرت زبیر میں کہ ان کو جس لشکر کے رفاقت کا موقع ملا اور جس آزمائش کے اندر ان کو ڈالا گیا، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے جو ہے کہ وہ صف اول میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور آگے اس کا
پھر جب مسلمانوں کے اندر فتنے پیدا ہوئے تو ممکن حد تک حضرت زبیر بن عوام نے کوشش کی کہ وہ اس فتنوں میں شریک نہ ہو سکے، اپنے آپ کو یا وہ نیوٹرل کریں، غیر جانبدار رہیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو 6 رکنی مجلس حضرت عمر نے مقرر کی تھی کہ جو فیصلہ کریں گے مسلمانوں کے لیے خلیفہ کا، تو ان میں زبیر بن عوام بھی شامل تھے، لیکن زبیر بن عوام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام پیش کر کے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، یعنی گویا وہ اس کے وہ خواہش مند نہیں تھے کہ انہیں مسلمانوں میں آگے کوئی سیاسی منصب ملے یا وہ آگے کوئی عہدہ چاہتے تھے، انہوں نے گویا اپنے آپ کو، لیکن جب حضرت عبد الرحمن بن عوف ثالث بن گئے اور حکم بن گئے اور انہیں پوری مشاورت کے بعد جب یہ فیصلہ سنایا کہ میں تجویز کرتا ہوں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ حضرت عمر والے منصب پر وہ آئیں گے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنا رجحان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طرف ہونے کے باوجود حضرت عثمان کی بیعت کر دی، اور اس نتیجے میں تاکہ یہ خلافت کا منصب خوش اسلوبی کے ساتھ آگے جو کر دیا جائے۔ جب حضرت عثمان کے خلاف مفسدین نے اجتماع کیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، تو یہی زبیر بن عوام تھے جنہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ وہ جا کر حضرت عثمان کی جان کی حفاظت کریں اور کچھ اور صحابیوں کے ساتھ مل کر حضرت عثمان کو نقصان سے بچائیں۔ تو اس وقت اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اس برے حالات کے اندر کہ جب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، حضرت زبیر بن عوام نے اپنے آپ کو پیش کیا اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کا جنازہ پڑھا۔ کہ ایک اور روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے، لیکن ایک روایت میں حضرت زبیر بن عوام کا نام بھی آتا ہے کہ جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں ان کے بلا شبہ کچھ اختلافات تھے، اور وہ اختلافات ان معنوں میں تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، اور پورے اخلاص کے ساتھ، ظاہر یہ اشرف مبشرہ تھے، اشرف مبشرہ کا اگر کوئی باہمی اختلاف بھی تھا تو اخلاص کے ساتھ تھا، وہ کسی ذاتی رنجش کی بنیاد کے اوپر نہیں تھا، وہ کسی قبائلی عصبیت کی بنیاد پر نہیں تھا۔ اگرچہ ان موضوعات کے اوپر بہت سارے لوگوں نے گرد اڑانے کی کوشش کی، خاص طور پر مستشرقین نے، کہ جو ان پاکیزہ جماعت کے اندر کچھ اختلافات پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم جب تہہ میں جاتے ہیں اور مسلمان مورخین نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ ان کا اختلاف بھی ان کا ذاتی بنیاد پر نہیں تھا، اور جب کبھی ایسا موقع آتا تھا تو وہ اپنے اختلاف کو رفع بھی کر لیا کرتے تھے، اور آگے چل کر پتہ لگے گا کہ ایک مرلہ یہ بھی آیا کہ حضرت زبیر بن عوام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلے میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، کہ جو حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک لشکر کشی کی تھی، یا انہوں نے یہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ ہم حضرت علی پر یہ دباؤ ڈالیں کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں حضرت عثمان کو شہید کرنے والے مفسدین کو پکڑتے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچاتے۔ تو گویا ایک مرلے کے اوپر حضرت زبیر بن عوام حضرت عائشہ کے ہم رکاب ہو کر وہ آئے، اور جب آمنا سامنا ہوا کسی ایک موقع کے اوپر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سے باہر نکلے، حضرت زبیر بن عوام اپنے لشکر سامنے ملے، تو حضرت علی نے انہیں یاد دلایا کہ زبیر دیکھو، تمہیں یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم دونوں اکٹھے تھے اور باہم ہنس بول رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیکھ کر کہا تھا کہ زبیر کیا تمہیں علی سے محبت ہے؟ تو تم نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے علی سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دن تم علی سے لڑو گے، حالانکہ حق علی کی طرف ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننی تھی کہ زبیر نے کہا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا، اور اب میں جنگ سے دستبردار ہوتا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ یہ حق کو پہچاننے والی بات، کہ یہ اس قد کاٹ کے صحابی تھے کہ وہ حضرت عائشہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے، لیکن جب حضرت علی نے میدان جنگ کے اندر وہ بات یاد دلائی کہ دیکھو ہم اکٹھے تھے ایک موقع کے اوپر، اور تم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا اور تم نے کہا تھا ہاں، تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم ایک دن علی کے مقابلے میں نکلو گے، حالانکہ حق علی کے ساتھ ہوگا۔ بس وہ کہ اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو غیر جانبدار کر لیا، اور کہ اس لشکر سے نکل کر کہ اب ایک طرف چل گئے۔ یہ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت زبیر مدینہ کے قصد سے میدان جنگ سے نکلے، تو راستے میں پھر کچھ اور لوگوں نے تعرض کرنے کی کوشش کی، ان سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کہ اس سے بھی اعراض کیا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا۔ وہ بصرہ سے کچھ دور باہر وادی صبا میں تھے، تو ابن جرموز نامی ایک شخص ان کا ہم سفر بن گیا،
یہ ابن جرموز وہ تھا کہ جو حضرت علی کی فوج کے اندر شامل تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو امان دی ظہر کے وقت، جب دونوں ایک دوسرے کو امان دے کر، امان دینے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو یہ نماز پڑھنے لگے تو ابن جرموز نے دغا بازی کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سجدے میں گئے تو اس نے جو ہے آپ کو شہید کر دیا، اور نہ صرف شہید کیا بلکہ آپ کا سر مبارک کاٹ کر وہ حضرت علی کے پاس لے گیا کہ شاید چونکہ یہ حضرت علی کے مخالف تھے، حضرت عائشہ کی طرف سے آئے تھے، تو ممکن ہے مجھے حضرت علی اس کے اوپر انعام دیں۔ حضرت علی کو جب اس کے آنے کا پتہ لگا تو انہوں نے کہا کہ اے بدبخت، اے ابن صفیہ کے قاتل، میں تجھے جہنم کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا زبیر اہل مصیبت سے نہ تھے؟ کہ انہوں نے حضرت علی نے کہا تیرے منہ میں خاک، میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ میں، زبیر اور طلحہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ بشارت دی ہے۔ تو حضرت علی نے اس کو لعنت ملامت کی اور پھر وہ وہاں سے پاؤں پٹکتا ہوئے چلا گیا۔ چونکہ حالت جنگ تھی، کوئی اور چیز ممکن نہیں تھی، لیکن یہ بھی تاریخ اسلام کا ایک عبرتناک واقعہ ہے یا باب ہے کہ جس میں ہمیں اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے، حضور کے پھوپھی زاد بھائی، حضور کے حواری اسلام، حضرت عمر نے ان کے متعلق کہا کہ زبیر بن عوام ارکان اسلام میں سے ہیں۔ یہ ان کا مقام اور یہ ان کا مرتبہ ہے کہ جنہوں نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ساتھ دیا۔ جس میدان کے اندر، جس وادی کے اندر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کا نام وادی الصبا تھا۔ وادی الصبا کا مطلب کیا ہے؟ شیروں کی وادی۔ زبیر کے معنی کیا ہیں؟ شیر کی طرح بہادر۔ اور وہ حضرت علی شیر خدا کے خلاف مارکہ آرائی میں شہید ہوئے غلط فہمی کے نتیجے میں، حالانکہ وہ اب اس کے بعد مزید لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ایک غلط فہمی کے نتیجے کے اندر ان کو اس طرح جو ہے کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو اور بلند کرے، اور یقیناً ان کا مقام بلند ہے۔ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ وہ تو اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہیں۔ زبان نبوت سے انہیں ان کی زندگی کے اندر ہی جو ہے بشارت جنت کی دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان اصحاب رسول کے نقش قدم پر چلیں، ایمان کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے معاملے میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔